السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 10 تا 12 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مرض سے مراد فی قلوبہم مرض سے مراد ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالی نے ان کے مرض شک میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس سے مراد دینی بیماری ہے، جسمانی بیماری مراد نہیں ہے۔ یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ مزید فرمایا، اسلام کے بارے میں یہ جس مرض میں مبتلا تھے وہ شک کا مرض تھا، اور فرمایا فزادہم اللہ مرضا کے معنی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی نجاست میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے ان آیات کو بھی پڑھا، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان اس صورت نے زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں اس صورت نے خبث پر خبث زیادہ کیا، یعنی ان کی شرارتوں اور ضلالتوں میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن زید کا یہ قول بہت اچھا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے جنس عمل کے مطابق انہیں سزا دی۔ پہلے علماء تفسیر سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ اس کی نظیر حسب ذیل آیت کریمہ ہے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی تعداد اس آیت کریمہ میں یکذبون کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ منافقین میں کذب کے ساتھ ساتھ تکذیب کا مرض بھی تھا۔ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور غیب کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں بری باتیں ان میں جمع تھی۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین طور پر بعض منافقوں کو جانتے تھے، ان کی دلیل حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی وہ حدیث ہے جس میں ان 14 منافقوں کا شمار ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھاٹی کے پاس شہید کر دینے کا اس طرح پروگرام بنایا تھا کہ جب آپ کی اونٹنی وہاں پہنچے تو اسے بھگا دیا جائے تاکہ آپ اس سے گر کر شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالی نے ان کے اس مذموم ارادے سے آپ کو مطلع فرما دیا تھا۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات بتا دی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو متعین طور پر منافقوں کا علم نہ تھا، ان کا استدلال درج ذیل آیت سے ہے، اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ نیز فرمانے باری تعالی ہے، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوس مدینے میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح مار ڈالے جائیں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ان کے پیچھے نہیں لگایا تو آپ کو متعین طور پر ان کا علم نہیں تھا، آپ کے سامنے ان کی نشانیوں کو بیان کر دیا جاتا جن کی وجہ سے آپ ان میں سے بعض کو پہچان لیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لیں گے۔ سب سے زیادہ مشہور منافق عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا اور عام مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے موقع پر شرکت بھی فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے
کہ جب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو اختیار کر لیا ہے۔ اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 بار سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ سودی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سے مراد منافق ہیں۔ اور لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت عمل ہے۔ ابو جعفر نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے زمین میں فساد نہ ڈالو سے مراد یہ ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ ان کا فساد معصیت پر مبنی تھا۔ جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بہتری اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائی جائیں۔ منافقوں کے فساد کی قسمیں، ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کی تصدیق اور جس کی حقانیت کے ایقان کے بغیر وہ کوئی عمل قبول ہی نہیں فرماتا، اور پھر خود تو شک و ریب میں مبتلا ہیں مگر مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہوں۔ یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا، حالانکہ باعث میں خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ ابن جریر نے جو یہ فرمایا ہے بہت خوب ہے۔ اسی طرح زمین میں فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مومن کافروں کو اپنا دوست بنا لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اللہ تعالی نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ پھر فرمایا کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ منافق چونکہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے اس لیے اس کا معاملہ مومنوں سے چھپا رہتا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے فساد کا برپا کرنا بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ مومنوں کو اپنی اس بات کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر یہ اپنی پہلی حالت ہی پر رہے تو اس کا شر کم ہو، اور اگر یہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور اس کے قول و عمل میں مطابقت ہو تو یہ کامیاب و کامران ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو مومنوں اور کافروں دونوں فریقوں کے ساتھ مدارت سے رہنا چاہتے ہیں اور ہم ان دونوں سے صلح صفائی رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے بارے میں یہی روایت کیا ہے کہ ہم تو مومنوں اور اہل کتاب دونوں فریقوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے لیکن جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔